emphasize, اب 474 فیسیلیٹیشن سینٹرز بے نظیر نشو نما پروگرام کے پورے پاکستان میں ہیں. ہم اس میں بھی تھوڑا بہت کچھ ڈسٹرکٹس رہ گئے ہیں تو اس میں ہم اضافہ کریں گے, لیکن اس وقت جو ہے وہ خاصی کوریج ہے 474 فیسیلیٹیشن سینٹرز کے ذریعے, جو کہ اس وقت 156 ڈسٹرکٹس جو پاکستان میں ہیں اس میں اس کی آپ کو ایگزسٹنس نظر آئے گی. پھر جی اس کے علاوہ جو اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ ایک ہماری اسٹیٹک رجسٹری تھی, ہم نے مختلف اوقات میں سروے کیے, سروے کے ذریعے جو ہے وہ پی ایم ٹی سکورز کو اسیس کیا اور پھر لوگوں کو پروگرام میں شامل کیا, اور کئی سرویز میں بہت جو ہے نا وہ پیریڈ کا گیپ آیا, اور اس کے کئی وجوہات ہیں, اس پر بات لمبی ہو جائے گی, لیکن کچھ آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا, کسی کو ٹارگٹ دیا, سروے ٹائم پہ پورا نہیں ہوا, سروے میں کوالٹی اچھی نہیں تھی, اس کے کانٹینٹ پہ ہمیں اعتراض تھا, تو یہ ساری چیزیں جب ہوئیں تو لازمی ڈیلے ہوا. اگر تو یہ پہلے ہو جاتا تو شاید اور بڑے نمبرز آپ کو, جو آج ہم 9 ملین پہ پہنچے ہیں, شاید یہ 9 ملین ہم بہت پہلے کر چکے ہوتے, کچھ برسوں پہلے تو کر چکے ہوتے, لیکن ہم نے اس کو آ کر جب دیکھا تو ہم نے کہا کہ اب ہم نے لوگوں کو شامل کرنے کے عمل کو تیز کرنا ہے, کیونکہ اس ملک میں غربت بڑھ گئی ہے, اس ملک میں لوگوں کو وہ سپورٹ چاہیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان کو مل سکتی ہے, اور وہ حقدار ہیں اور وہ چاہتے ہیں اس سپورٹ. آج بھی کئی لوگ ہیں جو اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ان کو بھی سپورٹ کریں, ان کی انکم کو بھی سپورٹ کریں, لیکن حکومتی جو ریسورسز ہیں, جو فائنینسز ہیں, وہ ہمیں جتنے لوگوں کو شامل کرنے کی اجازت دیتے ہیں ہم اس اعتبار سے لوگوں کو شامل کرتے ہیں. لیکن اس میں جو ہم نے ایک بات, جو ایک ہم نے ایکٹیویٹی کی ہے وہ ہے ڈائنامک رجسٹری کی. تو پہلے ہماری رجسٹری سٹیٹک تھی. سٹیٹک کا انگریزی میں آپ کو پتہ ہے مطلب ہے کہ وہ ہلتی چیز نہیں ہے, یعنی کہ یہ رجسٹری جو تھی اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آتے تھے, جو لوگ اس میں شامل ہو گئے وہ ہو گئے, اس میں نئے لوگ شامل نہیں ہوں گے. لیکن اب ہم نے ڈائنامک رجسٹری کا آغاز کر دیا ہے, اور ڈائنامک رجسٹری آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ریئل ٹائم چینجز ہیں نا وہ ریکارڈ ہوں گے. تو اس کے اندر جو لوگ اپنا سروے کرائیں گے, کیونکہ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ جی سروے آفٹر اے سرٹن پیریڈ کمپلسری ہے, جس نے 2 سال پہلے اپنا سروے کرایا اور وہ اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکا, اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا سروے کرا لے, اور جو 3 سال سے ویسے ہی اس پروگرام کا حصہ ہے اس کو ری سروے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنا ری سروے کرائے. تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا وہ غربت کی اس سکور کارڈ سے نکلا ہے جس میں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے کوالیفائی کرتا ہے, یا اب بھی اس غربت کے اس سکور کارڈ کا وہ حصہ ہے جو ہم پی ایم ٹی سکور کٹ آف کرتے ہیں, یعنی کہ 32 پر. تو یہ چیز ہے جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے انٹری اور ایگزٹ دونوں ممکن ہے, اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اسے اور سائنٹیفک کرتے. ہم نے ڈائنامک رجسٹری کے ذریعے اور لوگوں کو اس پروگرام میں شامل ہونے کا موقع دیا ہے. یہ جو ڈائنامک رجسٹری ہے جو اس وقت چل رہی ہے وہ فری آف کاسٹ ہے, یہ مفت ہے, یہ مفت ہے. اس کے اندر کسی بھی آنے والے شہری کا, پاکستانی کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہونا. تو آپ کے توسط سے یہ آگاہی دینی بہت ضروری ہے. ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جو چیز عوام کے لیے مفت ہے وہ عوام تک مفت پہنچنی چاہیے. تو یہ آپ لوگوں کے ذریعے ہم اس کو ایک بار پھر اس کا اعلان کرنے جا رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ اس کا جو مفت ایسپیکٹ ہے وہ بھی ہائی لائٹ ہو. پھر جو ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی ہے وہ انکلوژن آف ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اس پروگرام کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ جو خواجہ سرا ہیں پاکستان کے اندر, ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, بالخصوص جو معاشرتی اعتبار سے چیلنجز ہیں ان کا انہیں بہت زیادہ سامنا ہے, معاشی اعتبار سے بھی ان کو چیلنجز ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک جو معاشرتی اعتبار سے ان کو سپیس نہیں دی جاتی, وہاں پر وہ معاشی طور پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں, ان کی مدد نہیں ہوتی اس طریقے سے. اس میں بہت سارے ایسے مستحق خواجہ سرا ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کوئی نہ کوئی ریلیف حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا
ہم نے خواجہ سرا کمیونٹی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلی مرتبہ شامل کیا، وہ بھی ہم نے اسی برس اس اقدام کو شروع کیا، یہ قدم ہم نے اٹھایا. اور آپ کے توسط سے یہ بتانا ضروری ہے کہ جو پی ایم ٹی سکور ادروائز 32 ہوتا ہے، لیکن اگر فیملی میں کوئی ڈسیبلٹی ہو تو ہم 37 پہ کٹ آف کرتے ہیں. اور اگر کوئی خواجہ سرا ہو جس نے نادرا کے اندر اپنا اندراج خواجہ سرا کرایا ہے اور بی آئی ایس پی سے آ کے رجوع کیا ہے رجسٹریشن کے لیے اور کوالیفائی کرتا ہے وہ خواجہ سرا، تو اس کے اوپر کوئی پی ایم ٹی کی قطغن نہیں ہے، اس کا پی ایم ٹی سکور نہیں دیکھا جائے گا، اس کو صرف خواجہ سرا ہونے پر ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا. تو یہ آپ لوگوں سے، اور آگاہی اس لیے ضروری ہے آپ کے توسط سے کہ خواجہ سرا جو اپنے آپ کو اب تک رجسٹر نہیں کرا رہے یا نہیں کرا پائے نادرا کے اندر، تو وہ آپ لوگوں کی اس رپورٹنگ کے ذریعے، ان ویڈیوز کے ذریعے، آپ کے لکھنے، آپ کی تحریر کے ذریعے ان کو موقع ملے گا کہ ان کو پتہ ہوگا کہ وہ نادرا کے قریبی سینٹر جا کر اپنا اندراج بطور خواجہ سرا کرانے کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کسی بھی تحصیل آفس جا کر وہاں پر بھی اپنا وہی اندراج کرا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اور پھر 8171 جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک آفیشیل نمبر ہے، اس سے ان کو ان کی رجسٹریشن کی خبر مل جائے گی. سو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں. 70 ارب روپے کی رقم کا ذکر میں نے کیا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے حکومت پاکستان نے غریب لوگوں میں تقسیم کی فلڈز کے پیش نظر. اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے 1 ارب روپے کی رقم اپنے بجٹ سے فلڈز کے جو علاقے ہیں اس کے اندر جو حاملہ خواتین اور یا جو چھوٹے بچے ہیں انفنٹس، ان کے لیے جو اسپیشلائز نیوٹریشس فوڈ ہے. آپ کو پتہ ہے ہم 2 ساشیز کرتے ہیں، ایک گلابی ایک پیلا. ایک ساشے جو ہے وہ اور خواتین کا ہے، حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی مائیں، اور دوسرا ساشے بچوں کے لیے ہے. تو یہ ساشے ہم نے 1 ارب روپے کی رقم بجٹ سے مختص کر کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ ان کی ٹیکنیکل سپورٹ سے جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں اس میں تقسیم کیا. یہ ہمارا ایک ایفرٹ تھا جو ہم نے اس وقت لیا کیونکہ بہت خبریں آ رہی تھی کہ غذا کی قلت ہے اور خاص طور پہ حاملہ خواتین کو اور چھوٹے بچوں کو اس کی اشد ضرورت ہے. اس کے علاوہ فیول سبسڈی میں بھی آپ کو پتہ ہے مہنگائی کے پیش نظر حکومت پاکستان نے رقم تقسیم کی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے. ہم شکر گزار ہیں جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے کہ بر وقت انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اس رقم کو بھی تقسیم کیا جو کہ 16.9 ارب روپے کی رقم ہے. 2,000 روپے تقسیم کیے گئے، 8.6 ملین لوگوں کو یہ رقم ملی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک انڈر گریجویشن پروگرام بھی ہے جس کے اندر 82,000 کے قریب طلبہ جو تھے وہ اسکالرشپ حاصل کر رہے تھے، اور اب اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور وہ بڑھ کر 92,003 اسٹوڈنٹس تک یہ پہنچ گیا نمبر. اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت یہ غربت کا جو ہم پی ایم ٹی سکور ناپتے ہیں ڈیٹا میں اس کے ساتھ لنکڈ نہیں ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو اس میں لنک کر کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشریز ہیں ان کے ساتھ اس کو ذرا قریب سے جوڑیں، بیکاز اس وقت اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے اور ان کے پاس اس کے سارے اختیارات ہوتے ہیں. یہ پیسے ہم ان کو منتقل کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو غریب ترین گھرانوں کے بچے ہیں ان کو ان اسکالرشپس کا زیادہ موقع ملے، لہٰذا ہم اس کو اب پی ایم ٹی اسکور بورڈ کے ساتھ لنک کرنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں ہو گئی ہیں، بس 2 نقطے میں آپ کو آخر میں جو ہم نے گورنمنٹس جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کیش ٹرانسفر پروگرامز کر رہے ہیں. اس وقت حکومت سندھ کے ساتھ ہمارے 2 کیش ٹرانسفر پروگرامز چل رہے ہیں بالخصوص جو انہوں نے اپنے وہاں پر جو ہے ایک تو ویٹ سبسڈی جو فلاور سبسڈی کے لیے انہوں نے 2,000 روپے کی رقم جو ہے وہ تقریباً 7.8 ملین لوگوں کا اعلان کیا تھا جو کہ 6.9 ملین لوگ سائنٹیفک کیلکولیشن کے حساب سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں. ان میں 2,000 روپے کی رقم تقسیم ہو رہی ہے. اور پھر ویٹ سیڈ سبسڈی جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ حکومت نے ویٹ سیڈ سبسڈی جو ہے وہ بھی چھوٹے فارمرز کے لیے اس کا اعلان کر کے اس کو بھی شروع کر دیا ہے، اور وہ بھی سبسڈی جو ہے وہ 185,928 جو لوگ ہیں
ان میں تقسیم کی جا رہی ہے. 185,928 1,85,928 یہ وہ چھوٹے کاشتکار ہیں جن کو فلڈ میں بہت نقصان ہوا, اور اس وقت ظاہر یہ فلڈز کی سچویشن تھی, پانی کھڑا تھا, تو کوئی ایسا کمیونیکیشن نیٹ ورک بحال نہیں ہوا تھا, لیکن اب جو ہے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان کی لینڈ ہولڈنگز کے مطابق رقم جو ہے وہ دی جا رہی ہے. تو جی یہ چیدہ باتیں تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے. لیکن غربت سے ڈیل کرنے کے لیے جو منسٹری ہے پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی, وہ مختلف اقدامات لے رہی ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بیت المال کے ذریعے بھی ہے, پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہماری منسٹری کے ساتھ کام کر رہا ہے, اس کے ذریعے بھی ہے, زکوٰۃ بھی اس منسٹری کے انڈر ہے. تو یہ وہ اقدامات ہیں جو حکومت لے رہی ہے تاکہ غریب ترین جو طبقہ ہے اس کو ریلیف فراہم کی جائے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دنیا میں آج صرف پاکستان اکیلا نہیں ہے جہاں پر مختلف وجوہات کے پیش نظر لوگوں کی معاشی حالات جو ہیں وہ بگڑے ہیں, لیکن ضرورت وقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر فوکس کریں. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہماری ترجیح لوگ ہیں یا ہم اپنے آپ کو ترجیح سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو عوامی جماعتیں ہیں, جو عوام میں رہتی ہیں, جو عوام کی طاقت میں بلیو کرتی ہیں, وہ ہمیشہ عوام کی تکلیف اور عوام کی سچویشن کو ہی دیکھتی ہیں. تو اس لیے یہ ضروری تھا. یوں تو اس وقت پاکستان انتہائی اہم موڑ پر کھڑا ہے اور ہمیں اور بھی اہم فیصلے کرنے ہیں, لیکن سب سے اہم فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں آئین کو فالو کرنا ہے, ہمیں آئین کی بالادستی کو برقرار رکھنا ہے. ہم نے پارلیمنٹ کی جو طاقت ہے, جو پارلیمنٹ کی جو سینکٹیٹی ہے, اس کو بھی برقرار رکھنا ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ فیصل کنڈی صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ بات کریں تاکہ پھر ہم آپ کے سوالات لیں. اور یہ جی بالکل آج آئین پر آپ بات کریں. یہ لیں, آ جائیں فیصل, ادھر آ جائیں, I'll shift a bit here. نہیں صحیح ہے, آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اس سال ہم اپنے آئین کی جو ہے گولڈن جوبلی منا رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا جس میں مختلف سیاسی جماعتیں, مختلف طبقہ فکر کے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے, اور یہ آئین کی کتاب سب نے وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کی تھی. ایز اے سیاسی جماعتیں, ایز اے سیاسی ورکر, ہم بلیو کرتے ہیں کہ سیاسی طور پر سب سے اگر مقدس کتاب ہمارے لیے سیاست میں ہے تو وہ یہ آئین کی کتاب ہے, اور اس کو تمام سیاسی جماعتوں نے اور پورے پاکستان نے اس کو فالو کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا, لیکن اس متفقہ آئین کے بدلے جس شخص نے, ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے جو آئین دیا, اس کے ساتھ اس ملک نے کیا کیا, ایک عدالتی قتل کیا. اور آج تک شیخ ذوالفقار علی بھٹو کیس عدالتوں میں ہے اور ہم انصاف کے طلبگار ہیں, جو کہ 12 سال پہلے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی ایک ریفرنس بھیجا, کوئی سنوائی اس پہ نہیں ہوئی. پچھلے دنوں پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اس کیس کو سنا جائے, ریزولوشن پاس ہوئی. لیکن پوری دنیا کے کیس سنے جاتے ہیں, اگر کوئی کیس نہیں سنا جاتا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا کیس نہیں سنا جاتا. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب سیمینار تھا اس پہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, ہمارے پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ایک دفعہ پھر زور دیا کہ سیاسی جماعتوں کو ڈائلاگز کرنے چاہیے. ڈائلاگز کے علاوہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے, اور ڈائلاگز کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے. کیونکہ اگر ہم ڈائلاگز نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے ہم اس اکنامیکل سچویشن جو ہماری ہے, سیاسی جو سچویشن ہے, اسی طرح ڈیڈ لاک ہوگا اور ہم اور بند گلی کی طرف جائیں گے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ڈیلیگیشن بنایا, ایک وفد بنایا
جس کی قیادت ہمارے پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب کر رہے ہیں. اس میں نوید قمر صاحب ہیں, اس میں قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں, اور ہم نے اس چیز کا آغاز کیا. کل شاہ زین بگٹی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. آج نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے. اس کے بعد بھی شاید کوئی اگر ان ٹائم ختم ہوگی تو ملاقات ہو, لیکن ہم نے اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد ہم اپوزیشن کے پاس بھی جائیں گے اور مل بیٹھ کر اس ملک کے لیے ایک فیوچر پلان دیں گے. ہم نے ایک وے فارورڈ دیکھنا ہے, اور وے فارورڈ جو ہے وہ ڈائلاگ سے ذریعے ہوتا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو اپوزیشن آج ٹی وی پہ نعرے لگا رہی ہے اور ڈائلاگ سے باتیں کر رہی ہیں, وہ جب ٹائم آئے گا تو ڈائلاگ سے بھاگیں گے نہیں, بلکہ ٹیبل پہ بیٹھ کر ہم ڈائلاگس کریں گے. لہٰذا اس چیز پہ ہے. اور ایک چیز یہ بھی یاد کرنی چاہیے کہ پارلیمنٹ از مدر آف آل انسٹیٹیوشن. پارلیمنٹ جو ہے بہت سپریم ہے. پارلیمنٹ کسی بھی وقت کسی کو بھی طلب کر سکتی ہے. اور آج آپ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے, ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, ڈی جی ایس آئی ہیں, ڈی جی ایم او سارے آ رہے ہیں, سیکیورٹی پہ بریفنگ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد کوسچن آنسر سیشن بھی ہوگا. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا جو امن و امان کے حوالے سے ہے, اس کے حوالے سے جو آج ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز آئے گی. کیونکہ جہاں پہ ہم اکنامیکل سچویشن کی بات کر رہے ہیں, ہم پولیٹیکل سچویشن کی بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی جو ہے, ہم نے وقتاً آپ کے پریس کانفرنسز میں, آپ کی ٹی وی پروگرامز میں کہا ہے کہ ماضی حکومت نے جو لا اینڈ آرڈر خراب کیا اور وہ تحفہ میں دیا, ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر امن کے سفر کی طرف جو ہیں وہ اپنا سفر شروع کریں گے, تاکہ ہم اس ملک کے عوام کو امن بھی دے سکیں. لہٰذا یہ چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا بے نیاز ہے. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے جو چھوڑ کے جائے گا وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. آج عمران خان صاحب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. ہمیں تو ہمیشہ اس کو کالے ڈبے میں دیکھا ہے, یا کالا ڈبہ ہوتا ہے یا سائڈوں پہ پتنی بالٹی ہے, ڈبہ ہے, جو بھی ہے. اس کی بھی ایک جی ٹیم مقرر کریں تاکہ اس کو بھی چیک کرے کہ وہ کون سی چیز ہے. آج کسی فنکشن میں نہیں جا سکتا وہ خود. آج کہیں بھی عدالتوں میں بھی, کمروں میں بھی جو ہے وہ اس بالٹی کو سر پہ رکھ کے گھوم رہا ہوتا ہے. پتنی گھر میں تو میں نہیں پتا کہ وہ بالٹی سر پہ رکھ کے گھوم رہا یا نہیں. تو یہ سچویشن ہے. جو لوگوں پہ بڑے بولتا تھا, آج اس کی اپنی سچویشن یہ ہے کہ وہ خود منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ چکا. لہٰذا ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم پولیٹیکل فورسز جو بھی ہیں, کچھ ہم میں بھی اچھے برے لوگ ہوں گے, لیکن ہمیں ڈائلاگ کے ذریعے اس ملک کے مسائل کا حل نکالنا ہوگا. اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پھر, کیونکہ ہم نے اس آئین کے لیے, اس جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے, جالوں نے قربانیاں دی ہیں, کوڑے کھائے ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, پھانسی کے پھندوں تک گئے ہیں, کیا کچھ نہیں گزرا. اور اسی کی خاطر ہمیں پتہ ہے, کیونکہ ہم ایک ذمہ وار جماعت ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ڈائلاگس کے ذریعے اس ملک کو ان مسائل سے نکالنا ہے. کیونکہ اگر اس میں اگر کوئی بھی نقصان ہوگا تو اس پولیٹیکل کلاس کو ہی ہوگا. آخر میں جو بھی نقصان اٹھائے گا تو پولیٹیکل کلاس ہی اٹھائے گی, اور پولیٹیکل کلاس ہم سب ہیں. اس میں یہ نہیں کہ کون سی پارٹی ہے. لہٰذا اس چیز کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی جو ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے, ہم ایک پازیٹیولی اس کے اوپر جا رہے ہیں. اور ہم تمام سیاسی جماعتوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ایک میز پر بیٹھیں گے, اور ہمیں ایک میز پر سیاسی کلاس کو بیٹھنا چاہیے, اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی اور بٹھائے. سول سوسائٹی بھی اس میں بڑی ایکٹیو ہے کہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بٹھائیں. لیکن ہمارے مسئلے ہمیں خود حل کرنا چاہیے, ہمیں خود بیٹھنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ کمیٹی اور باقی سیاسی جماعتیں مل کر اس ملک کو جو ہے ہم اس بحران سے نکالیں گے. شکریہ. اجاز صاحب جی این ایم سے. ایک تو یہ بتا دیجیے کہ جو آپ نے بتایا ابھی کہ ڈائنامک رجسٹریشن شروع کی ہے پہلے دن پروگرام میں, تو کیا جو لوگ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں ٹیمیں ان کے پاس سروے کرنے جائیں گی, یا وہ جا کے سینٹرس پر کروا سکتے ہیں؟ دوسرا, ابھی اس وقت آپ نے ملاقات کے لیے تو کمیٹی قائم کر دی, لیکن جہاں ایشو ہے وہاں معاملہ حل نہیں ہو پا رہا. عدالت عظمیٰ یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا تو ماضی بڑا تابناک ہے, اور ہم نے ماضی میں بھی بڑے اچھے فیصلے دیے ہیں, ابھی اچھا فیصلہ کر رہے ہیں, اور جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ آئین کی روح گردانی کر رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ بھی آ جائے گا سپریم کورٹ کا,